اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری. اور آلموسٹ آئی تھنک بہت دن بلکہ منتھ کہنا چاہیے آلموسٹ ہو گیا اور کوئی ویڈیو نہیں ڈلی، اور باوجود میری ساری کوشش کے ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو سکی اور نہ بن سکی. اب اس میں دیکھیے فیکٹرز میرے ہیں، ہمیشہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، ہمیشہ آ کے یہی بات ہوتی ہے کہ بیکاز میں ایک تو میری ویڈیو بنانا اور ریسرچ کرنا اور آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ سارے جو ہیں وہ صرف میرے انفرادی ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا ہے کہ سلسلہ کہ میری کوئی ٹیم ہو اور وہ مجھے ریسرچ کر کے دیتی ہے اور وہ پھر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتی ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس ناٹ لائک دیٹ، اور نہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور نہ مجھے اس میں کوئی تسلی ہوتی ہے اس طرح کی. اس میں تو جو میری اپنی کاوش ہوتی ہے اللہ کے فضل کرم سے، جو میری کاوش ہوتی ہے وہ میں کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور جو ٹروتھ ہوتا ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. میری کیا مجال کہ میں کوئی چیز آپ کے سامنے لاؤں، ٹروتھ تو موجود ہے، اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. سو اس میں پھر میری یہ ہوتی ہے، پھر گھر کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بھی جس طرح سے میرا ایک رویہ ان چیزوں پہ ہے کہ میں خود ہی سے کاموں میں اپنے طور سے ان کاموں کو سر انجام دیتی ہوں، تو انفرادی طور پر. تو اسی طرح سے میرے جو دوسرے زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی میں گھر کے کام کاج، وہ اس میں بھی میں جو ہے انفرادی طور پر اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور مجھے زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور کسی سے کروایا گئے کام میں مجھے نہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے نہ سکون ملتا ہے. تو لینی چاہیے ہیلپ، جہاں اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں بالکل، لیکن یہ ہے کہ کچھ میرے اندر آپ کہہ لیجئے اس کو خامی کہہ لیجئے کہ یہ ہے، تو اس حوالے سے پھر چیزیں بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس سال جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن اسی طرح آتے رہے، اور کوشش رہے گی کہ جو اگلا شمسی سال ہے، کیونکہ ہمارے قمری اور شمسی سال دونوں چلتے ہیں، تو جو شمسی سال جو شروع ہو رہا ہے 2026 والا، وہ اس میں جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اور میں نے سوچا کہ بھائی جاتے جاتے جو ہے وہ 31 دسمبر کی سپہر کو انجم یو ہیو ٹو اپلوڈ ایٹ لیسٹ 1 اور 2 ولاگس، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا جناب کیا کہتے ہیں نا کہ کر دو بھائی، جو پریزنٹ کرنا ہے اتنے دنوں سے سوچا ہوا ہے، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اور کر نہیں پا رہی، کرو. تو بس میں نے کہا کہ جناب آج سرد جو ہے وہ سپہر ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہے اور دھند ہے اور ٹھنڈ جو ہے بہت اچھی سی ٹھنڈ ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے دسمبر کے حوالے سے، تو وہ چل رہی ہے. اور میں نے کہا چلیں اپنا ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے معاملات زندگی میں مصروف ہوں گے اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، شاید میری باتوں سے کہیں نہ کچھ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے. چلیے جی ولاگ پہ بات کرتے ہیں. یاد ہوگا آپ لوگ کو، تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں، کوئی ریویژن کر لیتے ہیں کہ جناب پیچھے ہم نے کیا 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 تھا. بہت کچھ ہم چل رہے ہیں. انسان کی نیچر پہ سارا ڈسکشن ہو رہا ہے نا، کہ انسان کی ویری نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی روحانی اور جسمانی نیچر کیا ہے، اور جس کو ہم جسمانی یا فزیکل کہتے ہیں، آیا وہ بھی فزیکل ہے یا وہ ٹوٹلی ہم ایک الیکٹریکل اور ہم اسپریچول بینگ ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ اب تک پہنچے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا، یہ سرکٹ، انرجی کا سرکٹ. اگر آپ لوگوں نے نہیں اس پر دیکھا کہ انرجی کا سرکٹ کیسے کام کرتا ہے ہیومن باڈی کے اندر، کس طرح سے ہمارا اسپریچول اور فزیکل سسٹم آپس میں الائنڈ ہے، کس طرح سے یہ سرکٹ کام کرتا ہے، تو آپ اس سے جو پچھلا والا ولاگ ہے نا وہ کائنڈلی آپ جا کے ضرور دیکھیں، جس میں یہ انرجی سرکٹ جو ہے وہ میں نے یہاں ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سپر کمپیوٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری ویری نیچر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا سپر کمپیوٹر ہیں. ہمارے اندر جو بھی علم ہے، ہنر ہے، وجدان ہے، کریٹیوٹی ہے، وہ سارا ڈیوائن سے آتا ہے، وہ یعنی اللہ پاک سے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو اٹین کیسے کرنا ہے، اس کو رکھنا کیسے اپنے پاس، حاصل کیسے کرنا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن بیسک چیز کیا ہے کہ ہم ایک اسپریچول بینگ ہیں. ہماری ویری نیچر الیکٹریکل ہے. جو الیکٹریکل ہے، اسپریچول اور الیکٹریکل کو میں ایک معنوں میں دیکھتی ہوں. سائنس اسے الیکٹریکل کہتی ہے، میں اسے اسپریچول کہتی ہوں، ٹھیک ہے نا. میں سلیش لائن ڈالتی ہوں کہ بھائی یہ اسپریچول اور الیکٹریکل میرے نزدیک ایک ہی ویری نیچر ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ آگے آئیں تو یہ پچھلا میں نے جیسے کہا آپ کو، آپ اس پہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ بھائی جناب اے ٹی پی جو ہے اس پہ بات ہوئی تھی کہ اے ٹی پی کے ذریعے جب انسان کے جسم کے اندر
توانائی پیدا ہوتی ہے نا، غذا کو توانائی میں بدلنے کا عمل جو ہے وہ ATP کہلاتا ہے. پھر آکسیڈیشن اور ریڈکشن پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے عمل کے دوران جو ہے وہ توانائی پیدا ہوتی ہے، توانائی کا انتظام ہوتا ہے، اخراج ہوتا ہے. یہ ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، بایو فوٹون پہ بات کی تھی. ٹھیک ہے نا، بایو فوٹون جو انسان کی انرجی جو ہے وہ فوٹونز میں انرجی کوئی بھی ہو، چاہے یہ لیمپ لگا ہوا ہے اس کی انرجی مجھ تک پہنچ رہی ہے، ارد گرد پھیل رہی ہے، اوپر بلب جلا ہوا ہے اس کی انرجی ارد گرد پھیل رہی ہے، اور میری آواز کی انرجی آپ تک پہنچ رہی ہے. سارے فوٹون میں انرجی ہمیشہ فوٹون میں سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، لہروں میں ہوتی ہے، لہریں چھوٹے چھوٹے ذرات میں ہوتی ہیں، ذرات فوٹون میں ہوتے ہیں. فوٹون جو ہے وہ انرجی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں جن کے اندر یہ سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیومن انرجی ہے وہ بایو فوٹون میں ہوتی ہے. تو بایو فوٹون جو ہے اس کو کس طرح سے ہائی جیک کیا جا رہا ہے اور ہیومن تک پہنچا جا رہا ہے، اس کے کانشیسنیس کو ہیک کیا جا رہا ہے، اس کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے، اس کی باڈی کی ویری نیچر کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان چیزوں پر میرا تھا کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اس پر ہم سارا ڈسکشن کر رہے تھے. پھر اسی میں یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ کو ایک چارٹ دکھایا تھا. یہ والا. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں آپ کو چارٹ دوبارہ دکھاتی ہوں. کافی بڑا سا ہے نا، تو اس لیے کافی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنے میں. جی، تو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دیکھیے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک بندہ سا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے اس میں دائرے بنے ہوئے ہیں. اس کے سینٹر میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے دائرے بنے ہوئے ہیں. یہ دائرے جو ہیں ٹوٹل 7 ہیں. انرجی کے 7 مقامات ہیں انسان میں. ٹھیک ہے، انسان میں انرجی کے 7 مقامات ہیں، اور وہ 7 مقامات جو ہیں وہ اس کے انرجی سینٹرز کہلاتے ہیں یا چکراس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہندی لینگویج میں چکراس. ٹھیک ہے نا، چی انرجی سے چائنیز کہتے ہیں. انرجی کے سینٹرز ہیں. یہ انرجی سینٹرز جو ہیں وہ آپ کی روٹ سے شروع ہوتے ہیں، پھر سیکشول پوائنٹ پہ اس کا آ جاتا ہے، پھر اس کے آپ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو انٹسٹائن اور میدا جگر وغیرہ وہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہارٹ آ جاتا ہے، تھروٹ آ جاتا ہے، تھرڈ آئی آ جاتا ہے، کراؤن آ جاتا ہے. تو 7 انرجی سینٹرز جو ہیں، یہ دائرے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے باڈی میں انرجی کے 7 سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے انرجی، اور یہ جو 7 سینٹرز ہیں ان میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ عضلات ہیں، ڈفرینٹ جو ہے گلینڈز اس میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اندر یعنی کہ یہ آپ کا دل، جگر، پھیپھڑے، آنتیں، میدا، سیکشول آرگنز، وہ اس کے علاوہ آپ کے سیل ٹو سیل جو انرجی کا فلو ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا جو انرجی ہے وہ آپ کے ارد گرد یہ اس طرح سے ایک غلاف کی شکل میں موجود ہو جاتی ہے جو آپ کی باڈی سے ایمٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح جس طرح 7 انرجی کے سینٹرز ہیں، اسی طرح سے 7 انرجی کے لیئرز بن جاتی ہیں ارد گرد آپ کے. اور وہ پہلی لیئر جیسے کہ آپ دیکھیے، وہ جو اندر کی لیئر ہے وہ آپ کی روٹ چاکرا سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی روٹ چاکرا، آپ کا بیس. ٹھیک ہے، وہ ایتھرک باڈی کے لیئر کہلاتی ہے. آپ کی ایتھرک باڈی لیئر جو ہے وہ آپ کی روٹ چاکرا سے لنکڈ ہے. آپ کا روٹ چاکرا جتنا مضبوط ہوگا، یعنی آپ کا بیلنس جتنا اچھا ہوگا باڈی کا. ٹھیک ہے، اور تو آپ کے ڈر خوف نہیں ہوگا آپ کا، تو آپ کا جو روٹ چاکرا ہے وہ مضبوط ہوگا. تو روٹ چاکرا جب مضبوط ہوگا تو جسم کے ارد گرد جو انرجی کی پہلی لیئر ہوگی ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ایتھرک باڈی لیئر کہلاتی ہے. وہ بہت سٹرونگ ہوگی، بہت شاندار ہوگی، بہت خوبصورت ہوگی، اس میں کوئی گیپس نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ کی باڈی کا بیلنس خراب ہے، بالفرض آپ کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں، یا آپ چل نہیں سکتے ہو، یا ہاتھ پاؤں کے اندر کہیں پہ مسئلہ ہے، کوئی جوائنٹ میں مسئلہ ہے، کسی رب میں مسئلہ ہے، یا پھر آپ کے اندر باڈی میں فیئر ہے کہ اگر آپ تیز چلیں گے تو گر جائیں گے، بھاگیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں آپ کے روٹ چاکرا کو خراب کرتی ہیں، اور فرسٹ لیئر آف انرجی ایتھرک باڈی خراب ہو جاتی ہے. دوسری آپ کا چاکرا جو ہے انرجی سینٹر وہ تھا روٹ چاکرا. روٹ چاکرا کے بعد تھا سیکرل چاکرا. سیکرل چاکرا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سیکس کے آرگنز اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گٹ کا ایریا اور آپ کا سیکس کے آرگنز جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑی آنت کا حصہ، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں یہ سیکس کے آرگنز یعنی یوٹرس
اور آپ کے جو ہے مردوں میں جو سیکس کے ہوتے ہیں آرگنز وہ اس میں شامل ہیں اس میں. تو وہ روٹ چاکرا کے بعد جو ہے سیکرل چاکرا میں آتے ہیں. اب اس سیکرل چاکرا میں جو سیکس آرگن سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کو کسی قسم کا انسان کو کہ ذہن میں کسی قسم کا شیم ہو, کوئی پچھتاوا ہو, سیکس سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی مسائل ہوں, نفسیاتی قسم کے ہوں یا جسمانی حوالے سے ہوں, تو آپ دیکھیں وہ جو دوسرا اس کا کلر ہے نا, یہ جو ہے اورنج لیئر, انرجی کی دوسری لیئر اورنج لیئر, جس کو ایموشنل باڈی لیئر کہتے ہیں. ایموشنل باڈی پہلی کیا تھی, ایتھرک باڈی لیئر جو آپ کی روٹ چاکرا سے تھی ریلیٹڈ. دوسری سیکرل چاکرا تھی. سیکرل چاکرا کی انرجی جب باڈی سے باہر ایمٹ ہوتی ہے تو وہ ایموشنل باڈی لیئر بناتی ہے, اورنج لیئر. ٹھیک ہے, اگر سیکرل چاکرا یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے تو آپ کا ایموشنل باڈی جو ہے وہ باڈی کے ارد گرد جو امیون ہے, آپ کا ایموشنل باڈی امیون کمزور ہو جائے گا. سمجھ گئے. پھر تیسرا چاکرا جو ہے وہ سولر پلیکسس ہے. ٹھیک ہے, جو یلو کلر کا سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سیکرل پلیکسس چاکرا ہے یہ, سوری سولر, سیکرل تو دوسرا ہے نا, سولر پلیکسس ہے تھرڈ ون. سولر پلیکسس چاکرا ہے یہ جو ہے ول پاور, ٹھیک ہے نا, اس سے تعلق رکھتا ہے. ول پاور, قوت ارادی آپ کی جتنی مضبوط ہوگی, شاندار ہوگی, اور وہ جو ہے وہ آپ کی جسم کے گرد جو ہے وہ تھرڈ لیئر بنائے گی, آپ کی مضبوط لیئر, جس کو کہتے ہیں مینٹل باڈی لیئر. کون سی, یہ یلو میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے مینٹل باڈی لیئر. تو مینٹل باڈی لیئر جو ہے وہ آپ کی سولر پلیکسس. اب دیکھیں اس میں مختلف آرگنز آ رہے ہیں نا. روٹ چاکرا میں آپ کا بیلنس آ گیا, ریڑھ کی ہڈی کا نچلے حصہ آ گیا, آپ کا بیلنس آ گیا باڈی کا. اس کے علاوہ جو سیکرل چاکرا تھی اس میں سیکس کے آرگن آ گئے. تھرڈ جو ہے سولر پلیکسس ہے. سولر پلیکسس میں آپ کا میدا آ گیا, جگر آ گیا, آنتیں آ گئیں, یہ آپ کا سولر پلیکسس میں ہے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ جناب جی قوت ارادی کا تعلق ان آرگن, اگر آپ دیکھیے نا کہ کس قدر انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, کہ ساری آپ کی جو یہ مینٹل باڈی ہے اس کا تعلق آپ کے میدے سے ہے. میدا, آپ کا جگر, آنتیں, اگر یہ نہیں صحیح کام کریں گی تو مینٹل باڈی جو لیئر ہے یہ تھرڈ, یہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح تو فورتھ چاکرا جو ہے وہ ہارٹ چاکرا ہے. ہارٹ چاکرا کی تو امپورٹنس کیا کہنے, اس کے اوپر میں ابھی مزید تفصیل سے بات کروں گی جب ادھر سے میں ایک دفعہ پورا کمپلیٹ کر لوں. ہارٹ چاکرا جو آپ دیکھیں 3 چاکرا نیچے آ رہے ہیں, اور 3 جو ہے وہ ہارٹ چاکرا یعنی گرین سرکل سے اوپر بھی 3 ہے نا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو 3 اوپر ہیں 3 نیچے ہیں. تو ہارٹ چاکرا جو ہے وہ سینٹر میں انرجی بیلنسنگ ہے, ایک برج ہے. نیچے کے جو 3 ہیں نا, آپ دیکھ لیجئے وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ حیوانی ہے. آپ کا سروائیول, آپ کا سیکس, آپ کا کھانا پینا, آپ کا چلنا دوڑنا, آپ کا بیلنس. ٹھیک ہے, یہ آپ کا حیوانی 3 کے چاکرا ہیں جو ہارٹ سے نیچے ہیں. اوپر دیکھیے اسپریچولز ہیں, اسپریچوالٹی آتی ہے. تو اسپریچوالٹی اور جو یہ جو یعنی کہ جو آپ کو انسان ہونے کا شرف عطا کرتے ہیں اوپر کے چاکراس. ٹھیک ہے, ہارٹ چاکرا سے آپ دیکھیے اوپر دیکھ لیجئے. اوپر آپ کے جو آتے ہیں تھروٹ چاکرا ہے, سیلیسٹیل باڈی چاکرا ہے آپ کا, اور کیجول باڈی چاکرا ہے آپ کا, سوری یہ سورس انرجی کا جو چاکرا ہے کراؤن چاکرا وہ. تو یہ جو 3 اوپر کے چاکرا ہیں, 3 نیچے کے چاکرا ہیں, سینٹر میں ہارٹ ہے. ہارٹ ایک برج ہے جو انسان کی کہتے ہیں کہ روحانی اور نفسانی خواہشات, ان کے درمیان میں توازن پیدا کرتا ہے. اگر ہارٹ چاکرا کلوز ہے, انرجی یہاں پہ سٹک ہے, تو یہ جو آپ کا بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. صرف اور صرف آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں, سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں, کھانے پینے کے بارے میں سوچتے ہیں, پہننے اوڑھنے کے بارے میں صرف سوچتے ہیں. کیوں؟ ان کے صرف اور صرف ہارٹ کے نیچے کے 3 چاکراس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ہارٹ چاکرا بلاک ہوتا ہے. ہارٹ چاکرا بیسک چاکرا ہے, موسٹ امپورٹنٹ چاکرا ہارٹ چاکرا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا تک پہنچنا ہے تو ہارٹ چاکرا سے پہنچو گے. ہارٹ ایک لیمپ ہے, یہ روشن ہوگا تو آپ اس سے اوپر کے 3 چاکراس جو تھروٹ چاکرا ہے, جو سیلیسٹیل باڈی چاکرا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا یہ کراؤن چاکرا ہے,
یہ ایکٹیویٹ ہوں گے. اگر آپ ہارٹ چاکرا کلوز ہو گیا تو آپ نیچے کی چاکراز میں ریوالو کرو گے، جو کہ جانور بھی کرتا ہے. جانور کو بھی اپنے سروائیول کی، سیکس کی، بھوک، جو میدے کی جو ہے انرجی اس کو بحال رکھ، میدے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اس نے کھانا پینا ہے، سونا پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پر اچھی پناہ کی تلاش میں. تو یہ 3 چاکراز تک کو محدود ہے، یعنی جانور کے لیول تک رہے گا. یہ حیوانی خواہشات، اور اس میں انسان میں پھر شرف تو انسان کا اوپر ہے نا، انسان کا شرف تو جانور سے بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اشرف المخلوقات کا درجہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہارٹ بیلنس کرنا سیکھ لے گا. یہ 3 چاکرا نیچے کے، اوپر کے 3 چاکرا. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، سیکس کو آپ نے تارک کو دنیا ہو جانا ہے، آپ نے بچے اور خاندان اور یہ چیزیں، شادی، یہ چیزیں چھوڑ دینی ہے. یہ چیزوں کو بھی بیلنس رکھنا ہے. آپ نے پھر اوپر کے 3 چاکراز بھی بیلنس رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر ہی آپ اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچیں گے. کراؤن کب سر پہ آئے گا؟ جب یہ ساری انرجی الائنڈ ہو جائے گی، پھر کراؤن چاکرا تک پہنچیں گے. لیکن ہارٹ کا بیسک چیز ہے، ہارٹ از کنگ، ہارٹ از کنگ، ٹھیک ہے. اور جو آپ کا 3rd آئی، 6 چاکرا اور 7 چاکرا ہے نا، وہ چیف منسٹر کا کردار ادا کرتے ہیں. اور ہارٹ کیا ہے؟ کنگ ہے، کنگ. سمجھ گئے؟ تو کنگ جو ہے وہ بیلنس کرے گا، اور کنگ ہی جو ہے وہ روشن ہوگا، اور تاریکی سے بچائے گا، اور برج کا کردار ادا کرے گا سارے چاکراز میں. تو یہ جناب اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہارٹ چاکرا پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اسی سے ہارٹ سے جب وہ انرجی نکلے گی تو وہ آپ کی گرین لیئر بنائے گی، جس کو ایسٹرل باڈی لیئر کہتے ہیں. ایسٹرل باڈی لیئر، ہارٹ سے متعلق جتنے معاملات ہیں وہ اس لیئر کے اندر پھنسے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، یہ جو لیئرز ہیں نا آپ کی انرجی کی ارد گرد نظر آ رہی ہیں، یہ سارے معاملات یہاں پھنسے پڑے ہیں جی. کسی کا اگر کوئی بیماری سیکشول قسم کی ہے تو وہ اس کی کس لیئر میں ہوگی؟ وہ اس کی دوسری لیئر میں ہوگی، ایموشنل باڈی لیئر میں ہوگی، پڑی ہوگی. ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جناب، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوائیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ جناب آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ جی بچہ دانی میں رسولیاں ہو گئی ہیں، آپ کی دوائیاں کھائیں وہ رسولیاں دور ہو جائیں گی. جناب وہ باڈی جو ہے وہ ایموشنل باڈی لیئر کے اندر بیماری پڑی ہوئی ہے، وہ ادھر نہیں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ جو روٹ چاکرا ہے، اس کا یہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے، ایک روحانی جو ہے وہ اس کا مقام ہے، اس کا روحانی درجہ ہے، اس کا وہ اسپریچول بینگ ہے. اگر اس کی روح کے اندر معاملات پھنسے ہوتے ہیں نا تو اس کے جسم کے آرگنز بھی نہیں کام کرتے ہیں. تو یہ معاملات اگر آپ نے ٹھیک کرنے ہیں، جسم کے اندر آپ نے گلینڈ دور کرنے ہیں، بند نالیاں کھولنی ہے، شریانیں صاف کرنی ہے، معاملات روحانی ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، جسمانی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا نہیں بنا آپ لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے. معاملات خراب ہوتے ہیں روحانی، ٹھیک ہے جناب جی. تو یہ معاملات ہماری ان لیئرز میں رہ جاتے ہیں، ان کے پرنٹس، ٹھیک ہے. انرجی دیکھیے ہم کہتے ہیں، تو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ انرجی جو ہوتی ہے وہ اپنا پرنٹ ہوا میں چھوڑتی ہے. یہ میری آواز آپ تک کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ ہوا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، لہروں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، شعاؤں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم سے جو ایمٹ ہو رہی ہے انرجی، وہ ارد گرد پھیلی پڑی ہے. تو یہ پھیلاؤ ہی تو ہے جو میں آپ کو 7 لیئرز دکھا رہی ہوں. تو اس پھیلاؤ میں دل کی چوتھی لیئر جو ہے وہ ایسٹرل باڈی لیئر کہلاتی ہے. دل پہ کسی نے وار کیا، دل کسی کی یاد میں پریشان ہوا، دل پہ کسی نے ستم ڈھایا، دل کو کسی نے خوش کیا، دل جو ہے وہ کسی کی یاد سے معمور ہے، اور دل دوسروں کو، مخلوق خدا کو خوش رکھنے میں راضی ہے تاکہ اللہ راضی ہو. کیا خوبصورت خوبصورت دل کی کیفیات ہیں. یہ ساری کیفیات آپ کی ایسٹرل باڈی میں ان کے پرنٹس آ جاتے ہیں. اسی طرح 5th پہ آپ دیکھ لیجئے تھروٹ چاکرا ہے. تھروٹ چاکرا جو ہے جناب بلو کلر میں ہے، ٹھیک ہے. اب بلو کلر میں ہے، اور یہ تھروٹ چاکرا کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا ہے. آپ سچ بولو کہ جھوٹ بولو، سچ بولو کہ جھوٹ بولو، ریکارڈ ہو رہا ہے. کہاں؟ آپ کہتے ہو نا فرشتے لکھ رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ، وہ تو لکھ رہے ہیں، ان لیئرز کے اندر لکھا جا رہا ہے. اس کے اندر ٹیمپلیٹس ہیں، یہ لیئر ٹیمپلیٹس ہیں.
دیکھیے آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہوں گے، بچے مجھے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں، خاکے ہوتے ہیں، خاکے. یہ باڈی کے گرد خاکہ ہے، خاکہ بنا ہوا ہے. اس خاکے کو روحانی لوگ پڑھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں بندہ کدھر ہے، کس مقام پہ پہنچا ہے. خاکے کے اندر سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. آپ کو کمپیوٹر کا کام جو آپ کرتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے خط لکھنا ہے تو لیٹر لکھنا ہے آپ نے اپنے باس کو، تو اس کے ٹیمپلیٹس پڑے ہوتے ہیں نا، خاکے پڑے ہوتے ہیں کہ آپ ٹیمپلیٹ یہ استعمال کریں، یہ استعمال کریں، یہ. تو وہ خاکوں میں آپ جا کے انفارمیشن ڈالتے ہیں اور وہ لیٹر آپ تیار کر لیتے ہیں، خاکے وہاں دیے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا خاکہ آپ کی باڈی کے گرد ہے، یہ 7 لیئرز آپ کا خاکہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ادھر ٹیمپلیٹ کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے. 5th چاکرا جو ہے وہ تھراٹ چاکرا، جھوٹ بولیں گے ایتھرک ٹیمپلیٹ باڈی لیئر کے اندر وہ ریکارڈ، سچ بولیں گے ایتھرک باڈی لیئر کے اندر وہ ریکارڈ. ٹھیک ہے. یہ آواز کو دبائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے تو دبے رہیں گے تو بھی آپ کا دباؤ ایتھرک ٹیمپلیٹ جو ہے اپنے اندر ریکارڈ کر لے گا اس کا خاکہ. اس طرح 6 جو چاکرا ہے وہ سیلیسٹیل باڈی ہے آپ کی، کائناتی قسم کی سیلیسٹیل باڈی جو ہے وہ آپ کی وہ ہے چھٹی. اور وہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ سیلیسٹیل ہے تو تعلق رکھتی ہے وہ آپ کے 3rd آئی چاکرا سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا تیسری آنکھ، وجدان کی آنکھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ کو دل میں وہم ہوں گے، خیالات ہوں گے طرح طرح کی، یعنی یقین کی کمزوری جو ہوگی نا وہ اس چاکرا کو بلاک کر دیتی ہے. آپ کی سیلیسٹیل باڈی کا چاکرا جو ہے وہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے، آپ خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ طرح کی ایلوژنس ہے، خدا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی سیلیسٹیل باڈی چاکرا جو ہے وہ 3rd آئی چاکرا اس کو بلاک کر دیتی ہے. اور اس کی جو آپ کا جو ٹیمپلیٹ آپ کا جو اس کا بلاکیج ہے وہ کہاں نظر آتا ہے؟ وہ آپ کے یہ چھٹے جو ہے اس میں 3rd آئی چاکرا کی جو لیئر ہے چھٹی، اس کے اندر یہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. سیلیسٹیل باڈی میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 3rd آئی چاکرا جو ہے چھٹا چاکرا ہے اور یہ اس کی جو لیئر ہے وہ سیلیسٹیل باڈی ہے. تو چھٹے چاکرا یعنی 3rd آئی کے اندر اگر آپ کو کسی قسم کی ہمیں وہم ہے، گمان ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اپنی ذات کا یقین نہیں ہے، اپنے ہونے کا گمان ہے نہیں ہے کہ گمان مطلب غلط قسم کا گمان ہے اپنے بارے میں، اور ڈفرینٹ طرح کے گمان آپ نے پالے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، تو وہ اس طرح کی جو ہے تذبذب کی کیفیات ہیں وہ اس چاکرا کو بلاک کرتی ہیں اور سیلیسٹیل باڈی کے لیئر کے اندر اس کا عمل دخل نظر آتا ہے. اسی طرح جو 7th چاکرا ہے نا وہ کراؤن چاکرا کہلاتا ہے. کراؤن دیکھیے آپ کس کے سر پر ہوتا ہے؟ تاج کس کے سر پہ ہوتا ہے؟ بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے نا. بادشاہ لوگ اپنے سر پہ تاج رکھتے ہیں جناب. بغیر تاج کے بادشاہ، آئے ہائے اب مجھے آپ نے کیا کہاں کر دیا کہ بغیر تاج کے بادشاہ. اب میرے ذہن میں دیکھیے کیا آ گیا. دیکھیے بغیر تاج کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں جو اپنے سر پہ تاج نہیں پہنتے، چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، مٹی پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. مٹی کے پیالے میں پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رحمت للعالمین کا خطاب ہے ان کے پاس، مقام ہے ان کے پاس، درجہ ہے ان کے پاس، اور اللہ کے محبوب کا درجہ ہے ان کے پاس. تاج یہ تو دنیا کے بادشاہوں نے خود کے سر پر رکھ لیے ہیں. تاج تو وہ سمجھتے کہ ہم تاجدار ہو گئے، تاجدار ایسے نہیں بنتے. خیر انہوں نے اپنی وہی بات ہے نا، ایلوژنز. ابھی جو ہم نے کہا کہ 3rd آئی جو ہے اس کو بلاک کرتا ہے ایلوژن، تو ان کو ایلوژن ہے، ان کو وہم ہے کہ ہم تاجدار ہیں، اس لیے وہ خود پہ تاج رکھتے ہیں، کراؤن رکھتے ہیں. ویسے تو بیسیکلی ہر بندے کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا کر جو شرف دیا ہے وہ شرف بادشاہی کا ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ کا خلیفہ بنایا نا اللہ نے اپنا دنیا میں. اشرف المخلوقات ہے انسان، تو پھر کراؤن جو ہے سجایا تمہارے سر پہ. تو روحانی لوگ بھی یہی کہتے کہ 7th چاکرا جو ہے وہ کراؤن چاکرا ہے جناب.
آپ کے سر پر سونے کا ہیروں سے جڑا ہوا تاج نہ بھی ہو تو آپ تاج والے ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ جو ہر چیز سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں. ہر چیز، کسی چیز کی طلب میں کوئی کام نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا میں کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. بندوں سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، پودوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، کسی چیز کی طلب نہیں رہتی ان کو اپنے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ تاج والے بن جاتے ہیں. وہ کراؤن چاکرا ان کا ایسا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کراؤن چاکرا ہے. تو جو کراؤن چاکرا ہے نا، کیوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اتنی بے نیازی، شان بے نیازی آتی ہے نا ان میں، تو وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ادھر جدھر سے جڑے ہوئے ہیں سورس کے ساتھ، اللہ پاک کے ساتھ، سورس انرجی لیئر، جو آخری جو لیئر ہے انسان کی، جی، سورس انرجی لیئر ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اور ان کا جو کراؤن چاکرا ہوتا ہے وہ دمک رہا ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سارا وجدان حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عمل کی توفیق حاصل کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، شکر کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صوفیہ اولیاء جو ہے وہ کراؤن چاکرا ان کا بہت شاندار اور خوبصورت ہوتا ہے، جی. تو ان کے سروں پر ہیروں کے تاج تو نہیں ہے نا، المعروف داتا صاحب، ٹھیک ہے، اور مطلب جن کو ہم کہتے ہیں پیران پیر، ٹھیک ہے، جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے، ٹھیک، خواجہ غریب نواز، بہت ہیں اللہ کے بندے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں جگہ جگہ ہے، مولانا روم، شاہ شمس تبریز، جی. تو آپ دیکھیے ان سب کے سروں پہ کسی نے سونے اور ہیروں کے تاج نہیں تھے، لیکن وہ کراؤن ان کے سروں پہ ایسا چمکتا تھا. مطلب دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. وہی بات ہے نا، تھرڈ آئی روشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا کراؤن ہے کہ کدھر ہے، کس طرح کا ہے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کراؤن دیا ہے، انرجی کا اوپر کا سینٹر، سب سے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کی انرجی سے دمکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ انرجی کے سینٹرز ہیں اور اس کی لیئرز ہیں، ٹھیک ہے. سورس انرجی لیئر جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سورس انرجی لیئر ہے اس کے لیے اپنی ایگو کو ختم کرنا ہوتا ہے. ایگو ختم ہوگی تو اللہ سے جڑو گے، ایگو ختم نہیں ہوگی اللہ سے جڑو گے نہیں. ایگو کیا ہے؟ جو کر رہا ہوں بھائی، میں کر رہا ہوں، میں ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں اس سے آگے ہوں، میں نے وہ علم حاصل کیا ہے، میں سمجھ گئے؟ جی. تو یہ چیز ختم نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی سورس انرجی سے جڑو گے نہیں. دیکھو ایک بات بتاؤں، اگر ہارٹ چاکرا کسی کا روشن ہے نا، تو اس کا تھروٹ چاکرا، اس کا جو ہے وہ یہ آپ کا جو ہے یہ تھرڈ آئی چاکرا اور کراؤن چاکرا، اوپر والے 3 چاکرا، یہ الٹیمیٹلی روشن ہوں گے. جس کا ہارٹ کا چاکرا کلوز ہے نا، اس کے اوپر والے سارے کلوز ہوں گے اور بہت خرابی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. پھر ایک بات بتائیں گے، جو لیئرز ہوتی ہیں نا، ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں. اب انسان جس قسم کی زیادہ کیفیت کا شکار ہوتا ہے نا، وہ پھر انسان کے باہر اس طرح کا اس کا اورا، اس کلر کا نظر آتا ہے. یہ تو بہت کلرز ہیں نا، آپ دیکھیں نا، ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو، ٹھیک ہے نا، انڈیگو، ٹھیک ہے نا، پرپل، یہ آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ تو ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر کسی ایک کیفیت کا رنگ زیادہ ہے، انرجی زیادہ ہے، تو وہ حالہ آپ کو باہر نظر آتا ہے. کسی کا کراؤن چاکرا بہت ایکٹیویٹ ہے، بہت اللہ کی طرف سے اس پر نظر کرم ہے اللہ کی، تو وہ پرپل اس کا اورا دیکھ لیں آپ. اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ریڈ اورا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کدھر روٹ جا رہی ہے. اور کسی کا اگر اورنج ہے اور کیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کیا حالات و واقعات ہیں. تو یہ 7 آپ کے انرجی کے چاکراز ہیں اور 7 لیئرز ہیں. یہ بات ہو گئی. اب دیکھیے بات آ گئی یہاں پہ دوبارہ، ٹھیک ہے. اب میں تھوڑی سی ویڈیو تھوڑی سی
تھوڑی سی کلوز کروں گی، پھر اگلے والے سے کنیکٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 7 چاکراز ہو گئے، انرجی سینٹرز ہو گئے، جن میں مختلف طرح کی آپ کے جسم کے آرگنز ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف آرگنز ان کے ساتھ، یعنی عضو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، خلیے، عضلات، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے مختلف طرح کے نظام، جس میں نظام تنفس، نظام انہضام، نظام اعصابی نظام، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان انرجی سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ انرجی سینٹرز جو ہیں وہ آپ کے جسم کے گرد لیئرز بنا رہے ہیں. پہلی لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، چوتھی لیئر، 5ویں لیئر، 6ٹھی لیئر، 7ویں لیئر. اور میں نے یہ کہا کہ اگر اندر خرابی ہے تو ان لیئرز میں بھی خرابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ میں نے بات کی کہ وہ انرجی سینٹر جو تمام انرجی سینٹرز کو بیلنس میں رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہارٹ انرجی سینٹر ہے، ٹھیک ہے؟ ہارٹ انرجی سینٹر یعنی ہارٹ چاکرا. ہارٹ کو اپنے صحیح کر لو، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک بہت، دیکھیے میں نے پچھلے بہت پرانے ولاگ میں، مطلب وہ کچھ میں نے بات کی تھی کچھ مہینوں پہلے، میں نے ہارٹ کے بارے میں امام غزالی کا کچھ آپ سے شیئر کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا دل کے اوپر کچھ بات کی تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہارٹ کا چاکرا صحیح ہو تو تمام انرجی سینٹر صحیح ہو جائیں گے، اور آپ کا جو امیون، آپ کے ارد گرد جو 7 لیئرز آف انرجی ہیں وہ بھی زبردست ہو جائیں گی. ہارٹ چاکرا جو ہے اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فلاسفر، عالم، ٹھیک ہے، گزرے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے، میں جلدی جلدی آپ کو کرتی ہوں پھر یہاں ولاگ ختم کروں گی. انہوں نے یہ کہا کہ 5 سٹیپس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اپنے دل کو آپ سمجھو تو آپ ان معاملات کو، 5 تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اپنے باڈی اور ہارٹ، ان 2 چیزوں کو سمجھ لو. انسان اپنے باڈی اور ہارٹ کو، یعنی کہ اسپرٹ اور باڈی دونوں کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ the heart works to seek happiness through knowledge of God. ٹھیک ہے؟ because of this knowledge کہتے ہیں کہ of God جو ہے، یعنی کہ because of this knowledge through knowledge of God جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا سارا معاملہ چلتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کے متعلق نالج ہے وہ اگر دل کو ہے، ٹھیک ہے نا، تو دل خوش ہوگا. اگر کسی بھی دل میں اللہ کے بارے میں وہم، گمان، خیال برا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑے زبردست خیالات کا مالک ہے، کمال کی پرسنالٹی ہے، کمال کا شخص ہے. ڈیوائن سورس کا، یعنی اللہ کا، اس کے دل میں بہترین قسم کا یقین اور خیال موجود ہونا چاہیے. اگر دل کو اللہ کی آگاہی نہیں ہے تو وہ دل صحیح ہیپینس نہیں حاصل کر سکتا. اس کے انرجی کے سارے سینٹرز ڈسپلیس ہو جائیں گے. اس کا امیون سسٹم جو اس کے ارد گرد 7 لیئرز میں، وہ برباد ہو جائے گا. ہارٹ چاکرا کو یہ توانائی کہاں سے ملے گی؟ جب دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ الائنڈ ہوگا، اللہ کی آگاہی ہوگی کہ اللہ پوری کائنات کو، انسان کو، ہر ذی روح کو بنانے والا، چلانے والا اور جاندار بے جان تمام اجسام کا خالق ایک واحد اللہ ہے. ایک ڈیوائن سورس ہے جس کو ڈیوائن سورس کہتے ہیں کچھ لوگ، اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، تو وہ ہے ایک. اس کی آگاہی، پختہ یقین دل کو ہوگا تو دل میں سکون ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہارٹ ہیپینس حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ کے نالج سے ہوگا، اللہ کے بارے میں نالج سے ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ہے وہ ایک سلطنت ہے، ایک کنگڈم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جتنے بھی آپ کے عضو ہیں اور آپ کے جوڑ ہیں وہ ورکرز ہیں. آپ کے جو عضو ہیں، جوڑ ہیں، وہ ورکرز ہیں، کام کر رہے ہیں. بادشاہ کیا ہے آپ کا؟ وہ اب آپ دیکھیے کنگڈم ہے، ایک سلطنت ہے پوری، اس میں آپ کے لمز، آرگنز ورکر ہیں. بھوک جو ہے وہ
اور غصہ جو ہے، یہ دونوں. اب ایپیٹائٹ جو ہے انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے، وہ اس میں ڈفرینٹ طرح کی آ جاتی ہے، اس میں سیکس بھی آ جاتی ہے، بھوک بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جو مادی ضروریات ہیں وہ ایپیٹائٹ میں آ جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے ان کا سوال جواب ہے. تو یہ ایک طرح کے ٹیکس کلیکٹر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں. اینگر جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ اینگر یعنی کہ آپ دیکھیں یہ وہ منفی چیزوں میں نہیں کہ غصہ کرنا آپ کسی کے اوپر. اینگر سے مراد یہ کہ غلط چیز کے اوپر آپ کا ریئیکشن آنا، ٹھیک ہے. تو وہ ایک پولیس مین والا کردار، ٹھیک ہے، کہ وہ والی بات ہے نا اسلام میں کہ اگر برائی کو دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، ٹھیک ہے. تو وہ والا غصہ ہے یہاں پہ مراد. تو وہ ایک پولیس مین، تو وہ کہتے ہیں ایپیٹائٹ ٹیکس کلیکٹر ہے، اور آپ کا جو اینگر ہے وہ کیا ہے، پولیس مین ہے. اس طرح آپ کی جو انٹلیکٹ ہے، آپ کی جو بصیرت ہے، وہ چیف منسٹر کا کام کرتی ہے. یعنی دماغ آپ کا کیا ہے، چیف منسٹر ہے. اور آپ کا دل وہ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ایک بادشاہ ہے. اب آپ سمجھ گئے، سارا معاملہ نمٹا دیا انہوں نے کہا کہ وہ دل مضبوط ہے، خوبصورت سے توانا ہے، جس کو اللہ کا شعور ہے. اب دل جو ہے وہ کہاں کام کر رہا ہے، ایک سلطنت میں. وہ سلطنت آپ کا جسم ہے. اس جسم میں آپ کی ضروریات جو ہیں، نفسانی ضروریات جو ہیں، اور آپ کا جو غصہ نفسانی ضروریات جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹر کا کردار ادا کرتی ہیں. اور جو آپ کسی چیز سے خود کو روکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ ضبط جو ہے، ضابطہ اخلاق، وہ اینگر کا نام دیا انہوں نے اسے. اور انٹلیکٹ کو چیف منسٹر کہہ دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جو کنگ ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹل سے جاری رہتی ہے، ایک جنگ سے جاری رہتی ہے، کانسٹنٹ جنگ جاری رہتی ہے، ایک اسپریچول اسٹرگل جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، بٹوین بینگ ہیلڈ کیپٹیو بائی اینگر اینڈ ایپیٹائٹ، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں اور ان کے اوپر جو ضبط ہے، اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو اور کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو ایز اے ویپن استعمال کیا جائے، اسپریچول فلفلمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ یعنی کہ نفسانی خواہشات ہیں تو وہ پھر آپ اس کو جسمانی تعلق حلال طریقے سے بناؤ گے، بچے پیدا ہوں گے جو معاشرے کے لیے آگے بچوں کو آپ تربیت دیں گے، وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کریں گے. تو یعنی آپ کی اسپریچول فلفلمنٹ کا ایک ذریعہ بناؤ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی، اس ایپیٹائٹ کو بھی جو سیکشول ایپیٹائٹ ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنگ سی جاری رہتی ہے. سیکشول ایپیٹائٹ کے اوپر آپ کا جو پولیس مین ہے، آپ کا اینگر، آپ کا کنٹرول جو ہے، وہ آپ نے بھائی غلط راستوں پہ نہیں جانا، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، حلال طریقے پہ چلنا ہے، اور پھر اس کو آپ کی اسپریچول فلفلمنٹ ہوگی، آپ آگے نکل جاؤ گے. یہ ایک بیٹل جاری رہتی ہے پوری زندگی ایپیٹائٹ اور اینگر کے درمیان، کہ آپ نے ضبط، کنٹرول اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے بیچ میں ایک جاری رہتی ہے، ایک جنگ جاری رہتی ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر دل جو ہے وہ انٹلیکٹ کی ایڈوائس کے اوپر عمل کرے، یعنی کہ آپ کے دماغ کی نصیحت پر عمل کرے، اور اس غصے کو یعنی اینڈ کیپس اینگر اینڈ ایپیٹائٹ انڈر کنٹرول، یہ جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں اور یہ جو یہ کنٹرول ہے بہت زیادہ بھی نہ ہو جائے، تو سختی بھی نہ آ جائے، شدت پسندی بھی نہ آ جائے، ان دونوں کو کنٹرول کر لے، ٹھیک ہے نا. یعنی دماغ سے دل الائنڈ ہو جائے، اور دل جو ہے وہ ایپیٹائٹ نفسانی خواہشات کو اور جو ضبط ہے، ضابطہ ہے، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرے، کہ شدت پسندی میں بھی نہیں جانا اور بالکل راستے سے بالکل بھٹک بھی نہیں جانا. تو بیلنس میں دل اس کو لے کر کے چلے گا. تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو روحانی مسرت حاصل ہوگی، دلی سکون حاصل ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ if intellect become the prisoner of anger، اگر آپ کا دماغ یا انٹلیکٹ جو ہے وہ قیدی بن جائے، یعنی آپ کا جو کنٹرول ہے نا وہ زیادہ ہو جائے اور وہ آپ کے دماغ پہ قبضہ کر لے، آپ کی بصیرت پر قبضہ کر لے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی جو ہے اور آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ آپ کی بصیرت پہ قبضہ کر لے. یعنی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شہوت پسندی ہوتی ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ایک سے دوسری جگہ منہ مارنا، تیسری جگہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یا بھوک کی شدت اتنی زیادہ خود پہ طاری کرنا کہ یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے.
صبح یہ کھایا شام کو یہ کھایا, تو آپ دیکھیں اس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پرزنر بن جاتا ہے نا, بصیرت جو ہے وہ قیدی بن جاتی ہے. کس کی قیدی بن جاتی ہے؟ بصیرت قیدی بن جاتی ہے آپ کے ایپیٹائٹ کی, ٹھیک ہے, آپ کی شہوت کی. شہوت صرف جو ہے وہ صرف سیکس کی نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننے انتہا سے زیادہ نکل گئی بات تو وہ خراب ہو گئی, کھانا پینا حد سے زیادہ نکل گیا تو وہ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بہت سے معاملات ہیں جو مادیت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایپیٹائٹ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر ضبط ضرورت سے زیادہ ہو گیا, یعنی کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر بھی اتنا وہ بوجھ نہیں ڈالنا کہ آپ کو بھائی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تو یہ والی, یا میں دنیا کو چھوڑ دوں گا تو وہ والی بات بھی نہیں. اور آپ دیکھیے آج کل جو ہو رہا ہے ڈسپلن کے نام پر, یعنی کہ انسان کی جو شخصی آزادی پہ پہرے بٹھائے جا رہے ہیں, یہ سیاسی لوگ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور جو ووٹ سے نہیں بھی آتے, وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو ملک کے اندر حالات ہو رہے ہیں, سلطنت کا جو حال ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضبط کو بھی, اینگر کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے, ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. اور اسی طرح ایپیٹائٹ کو بھی ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. تو ایپیٹائٹ اور اینگر جو ہے نا, انہوں نے قیدی بنا لیا انٹلیکٹ کو. جب آپ کا انٹلیکٹ ہی قیدی بن گیا تو وہ ہارٹ کے ساتھ کیا الائنڈ ہوگا, کیسے بیلنس ہوگا؟ اسی لیے تو یہ سارا بگاڑ آ رہا ہے, اسی لیے تو ساری خرابی آ رہی ہے. تو خرابی نہیں ہونی چاہیے, اس میں یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ اپنے انٹلیکٹ کو ایپیٹائٹ اور اینگر کا قیدی نہ ہونے دیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ قیدی بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ if intellect become the prisoner of anger and appetite, the kingdom will become, ٹھیک ہے نا, کیا ہو جائے گی, یعنی کہ ڈسولیٹ کہنا چاہیے, کہ یعنی کہ بالکل بگاڑ میں آ جائے گی اور خرابی ہو جائے گی اس میں, ٹھیک ہے. اینڈ جو ہارٹ ہوگا وہ بھی, ہارٹ ول بی ڈسٹرائڈ, دل جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا, کنگڈم تباہ ہو جائے گی, ہارٹ تباہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیے اس معاشرے کے اندر, آپ دیکھیے تو کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی دل جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں. اور یہ جو انسان ایک سلطنت ہے, انسان کا پورا وجود ایک سلطنت ہے, ٹھیک ہے, وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی پڑی ہے, کیونکہ انٹلیکٹ کو غلام بنا لیا گیا ہے. بصیرت, انسان کا جو فہم, فراست, سمجھ, بوجھ تھی, وہ ایپیٹائٹ اور اینگر کے ذریعے غلام بن چکی ہے. شدت پسندی کو ہم نے اپنا ذریعہ قوت سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اگر قوت کا زیادہ استعمال نہیں کیا, لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے. تو اینگر کو حد کے ذریعے ہم نے بصیرت پر قبضہ, اب آپ کی بصیرت پر, یعنی جو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے جسمانی طاقت سے اور ڈنڈے کے زور سے کنٹرول کر لوں گا لوگوں کو, تو اس کا مطلب یہ سب سے پہلے تو اس کی اپنی بصیرت جو ہے وہ بہت چھوٹی رہ چکی ہے, بہت کم درجے کی رہ چکی ہے, وہ قیدی بن چکی ہے کہ وہ اس قسم کا سوچ رکھتا ہے. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینگر ہے, یہ جو ضابطہ ہے, یہ پولیس مین ہے, اس کو اپنی لمٹ میں ہونا چاہیے. اسی طرح ایپیٹائٹ کو بھی اپنی لمٹ میں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں اپنی لمٹ میں رہیں گے, انٹلیکٹ اور دل کے نیچے لگ کر رہیں گے تو کام چلے گا, ورنہ کام نہیں چلے گا. ابھی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے, لوگوں کی بصیرت جو ہے وہ اینگر اور ایپیٹائٹ دونوں کی غلام بنی ہوئی ہے. اس غلامی نے ہارٹ کی تباہی کی ہے, اور پوری سلطنت, انسان ایک سلطنت ہے, اس سلطنت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, بیڑا غرق ہو چکا ہے. دوائیوں کے ڈبے اٹھاؤ, ہسپتال جاؤ, فلان بیماری, فلان بیماری, فلان پریشانی, فلان بے شرمی عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی بصیرت نہیں رہی, اس میں دماغ کا پورشن خالی ہے, استعمال نہیں کیا ہے, نہ استعمال کرنے کا پتہ نہیں ارادہ ہے یا نہیں. استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے کوئی اپنی پسند کے کپڑے لینے ہیں, جوتے لینے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں, وہاں پہ استعمال, وہ بھی غلط استعمال. ادھر ہم اپنا کر رہے ہیں, جناب اس کلر کے ہوں گے, اس طرح کے ہوں گے, فیشن کے مطابق ہوں گے, ایسے نہیں ہوں گے, ویسے ہوں گے. پھر ہم نے جناب اپنا سکہ کیسے خاندان میں جمانا ہے, فلان کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے, اس کو ایسے دبانا ہے, اس کو ایسے دبانا ہے, بڑے نے چھوٹے کو ایسے دبانا ہے. یہ اینگر, یعنی اپنے اینگر کو, اپنے جو کنٹرول ہے اس کو آپ نے کس طرح سے اپنے اوپر اور دوسروں پہ استعمال کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیے اس کے ان کا نتیجہ کہ اپنی سلطنت جو ہے وہ بھی تباہ ہوئی, اور اس کا اثر گھر کے اندر, پھر شہر کے اندر, اور پھر ملک میں آپ کو نظر آ رہا ہے.
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب شریف زن زرداریز، اوکے، شریف زن زرداری بیسیکلی یہ ہے نا. اس کے علاوہ جو آپ کے مطلب ڈنڈا سرکار ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بارڈر سرکار اور جو شہری سرکار ہے دونوں ہے، پھر بیوروکریسی بھی ہے. ان سب نے سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، انسان نا سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. جب وہ خود اس قسم کا اگریسر بنتا ہے نا، پھر وہ دوسروں پر کرتا ہے. یہ جتنے بھی یہ ظلم زیادتی کرنے والے ہیں، یہ سب سے پہلے اپنی ایپیٹائٹ اور اینگر کے غلام ہیں. اسی لیے وہ دوسروں کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں اپنے جیسا. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنی ویری نیچر کو انڈرسٹینڈ کرو. آپ اپنے آپ کو ٹٹولو کہ بھائی میرا انٹلیکٹ آیا اینگر اور ایپیٹائٹ کا غلام تو نہیں ہے. اگر آپ کی انٹلیکٹ جو ہے وہ آپ کی اینگر اور ایپیٹائٹ کا غلام ہے تو آپ تو انرجی کے 3 چاکراز میں نیچے والے چاکراز میں پڑے ہو. آپ کا لیول تو بہت نیچے ہے. آپ کا ہارٹ کیا کام کر رہا ہے؟ ہارٹ چاکرا میں آپ کو بتاؤں ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے. ہارٹ چاکرا بند ہے. ہارٹ چاکرا بند ہے. آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کولیسٹرول نالیوں میں جم گیا ہے. یقین مانے میں آپ کو ریسرچ آگے آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گی یہ کولیسٹرول کوئی نالیوں میں نہیں چپڑتا. نالیاں شرنک ہو جاتی ہیں. نالیاں شرنک ہوتی ہیں. اس وجہ سے نہیں شرنک ہوتی کہ ان کے اندر کولیسٹرول جمع ہوا ہے. وہ شرنک ہو جاتی ہیں کیونکہ باڈی میں سٹریس ہے، ڈپریشن ہے. جب کسی چیز میں سٹریس ڈالو گے نا، وہ نچڑ جائے گی، وہ نچڑ جائے گی، وہ سکڑ جائے گی، اس کا والیوم کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ پائپ کو ہاتھ میں پکڑے، پانی کے پائپ کو آپ دبائیں دبائیں دبائیں، اس کا قطر چھوٹا ہوتا چلا جائے گا نا، کم پانی نکلے گا. یہی حساب ہے دل کی نالیوں کا. پھر دل کے اوپر آپ کے پریشر آتا ہے. دل کا دورہ ہم کہتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑ گیا. تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ سچویشن ہے. تو آپ دیکھ لو کہ انرجی کہاں پہ سٹک ہے آپ کی باڈی میں ہے. انرجی کے 7 چاکراز ہیں، تو کہاں کہاں سٹک ہے. اور میں آپ کو بہت اور انٹرسٹنگ بات، وہی بات آ جاتی ہے. دیکھ لیں اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کر دی کہ اگر دل جو ہے وہ، اچھا پھر میں مزید تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہارٹ ہے نا، آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، وہ ہارٹ ایک لیمپ کا کردار ادا کرتا ہے. اگر ہارٹ کے اندر روشنی ہوگی نا تو آپ کا انٹلیکٹ کام کرے گا. اب دیکھیں ایک چیز دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہارٹ جو ہے، انٹلیکٹ بصیرت جو ہے نا، وہ دل پہ بھروسہ کرتی ہے، دل پہ. ٹھیک ہے. اور دل مقام وہ ہے جہاں پہ کیا ہے، روح ہے. روح کہاں سے، روح کیا ہے، اللہ نے پھونکی ہے. اللہ کی ڈیوائن انرجی ہے، جو اللہ نے خاص انرجی اپنی پھونکی ہے بندے میں. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیوائن انرجی جو ہے وہ روشن ہے، چمکدار ہے دل کے اندر. دل، اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، بہت ڈم ہو جاتی. کسی کا دل بہت روشن ہے، کسی کا بہت کم ہے، کسی کا ٹمٹما رہا ہے، کسی کا تاریک ہو رہا ہے. تاریک. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک چھوٹی برائی کی، ایک دھبا ہوا، اسی گناہ کو پھر آپ نے دوبارہ کیا تو دھبا بڑا ہوا، پھر برائی کی دھبا بڑا ہوا. جتنی برائیاں اتنے دھبے کالے دھبے، دل تاریک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. تو ہر طرح کی برائیوں سے خود کو ہم پاک رکھیں گے، سیدھے راستے لگیں گے تو دل روشن ہوگا. جب دل روشن ہوگا نا تو انٹلیکٹ اس کی روشنی لے گا، بصیرت دماغ اس کی روشنی سے روشن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی روشنی سے روشن ہوگا. اور پھر بصیرت غلام نہیں بنے گی ایپیٹائٹ اور اینگر کی. بصیرت اپنا راستہ خود نکالے گی پھر دل کی روشنی میں. سمجھ گئے؟ تو یہ سچویشن ہے. اب ہم چلتے ہیں. دیکھیے یہی بات آ گئی، یہی بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھی. اب آپ نے دیکھی بات یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ 4 نمبر کا جو چاکرا ہے نا، ہارٹ چاکرا، اور 4 نمبر کی جو لیئر ہے آپ کی ہارٹ چاکرا لیئر، اور 7 نمبر کا جو چاکرا ہے کراؤن چاکرا، اور 7 نمبر کی جو لیئر ہے آپ کی. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 4 اور نمبر 7. اللہ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے.
4 خانے دل کے. اسی طرح 4 نمبر کا چاکرا ہارٹ کا, ٹھیک ہے, اور 7 نمبر کا چاکرا کراؤن چاکرا. ہارٹ چاکرا اور کراؤن چاکرا جو میرے نزدیک ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں 4 نمبر دل ہے اور 7 نمبر دماغ ہے. دل اور دماغ, ٹھیک ہے, دل بقول امام غزالی بادشاہ ہے, وزیر کون ہے؟ دماغ ہے. تو دل کیونکہ اللہ کی ڈیوائن لائٹ سے جلتا ہے, روح کا مقام, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. برقی سرکٹ میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ڈیوائن جو پلیس ہے وہ ہارٹ ہے, ڈیوائن کی روح میں, اور روح جو ہے وہ آن آف سوئچ ہے. اب یہاں جو دل ہے وہ اللہ کی روشنی سے معمور ہوگا, تو اس کی روشنی میں انٹلیکٹ کام کرے گا, وزیر کام کرے گا. تو جو ویژن دینا ہے نا, وہ ہارٹ نے دینا ہے, اور لیڈر نے, ٹھیک ہے, ہارٹ جو ہے وہ لیڈر ہے, اور اس طرح اس کی روشنی میں پھر وزیر نے یعنی دماغ نے کام کرنا ہے. ان دونوں کا آپس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ساری باتیں دل کی مان لی, دماغ کے ایک طرف نہیں, دونوں کے بیلنس میں چلے گا. مائنڈ, باڈی اینڈ سول, سمجھتے ہیں نا. تو کیا ہو گیا بات یہاں پر, مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ 7 چاکراز میں, اور جو دل سے نیچے کے مقامات ہیں ان میں آ گئے, اور سول میں آ گیا آپ کا دل, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے 7 اور 4, ٹھیک ہے. اب 7 یہ جو اچھا, ایک اور یہاں پہ مزید تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ آپ کو میں بات شیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیے ہمارے جتنے بھی چاکراز, میں نے 7 انرجی کے چاکراز بتائے, 7 لیئرز بتائیں, تو آپ کے اگر ایموشنز کسی بھی انرجی کے سینٹر میں ایموشنز جو ہے نا, اگر آپ کے دل یعنی آپ کے جو خیالات ہیں نا, بیسیکلی آپ کے ایموشنز جو ہے نا, اگر آپ کی جو سوچ ہے, آپ کے ہارٹ کے معاملات ہیں نا, وہ اوپر نیچے ہوں گے نا, تو ساری جو آرگنز ہیں آپ کے وہ خراب ہو جائیں گے. کیسے جناب؟ دیکھیے ہارٹ کا جو ہے نا تعلق کیا ہے, وہ آپ کی ایموشنز کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا جو لیور ہے, جگر ہے, وہ ایموشن جو اگر غصہ کریں گے لیور خراب, بے چین ہوں گے لیور خراب, مضطرب ہوں گے, اریٹیٹ ہوں گے کسی چیز سے, جگر خراب, ٹھیک ہے. پچھتاوا ہوگا آپ کو کسی چیز کا تو جگر خراب, ٹھیک ہے. اگر گردے ہیں تو کون سی کیفیت, خوف کی حالت میں گردوں کی خرابی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو انسیکیور ہے کسی چیز سے, خوف زدہ ہو رہے ہیں, گردے خراب ہیں. آئسولیشن میں ہے, تنہائی کا شکار ہے, گردے خراب. بالکل ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں, تو گردے خراب. اسی طرح آپ کو ڈپریشن ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, اور مطلب کسی سے جدا ہو گئے ہیں کوئی, یعنی کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, یا دنیا سے چلا گیا ہے, یا زندگی سے نکل گیا ہے, یا مایوسی ہو رہی ہے, تو دل کی خرابی. اسی طرح سے مثانے کی بیماریاں, وہ ڈیٹیچمنٹ سے ہوتی ہیں, سیڈنس سے ہوتے ہیں, غم سے ہوتی ہے, اور انویلیڈیشن سے ہوتی ہے. اسی طرح تھائرائیڈ کا جو گلینڈ ہے, وہ کس قسم کی کیفیات ہیں آپ کی, آپ کرتے ہیں اپنے غصے کو زیادہ دباتے ہیں اپنے اندر, نروس رہتے ہیں, اوور ورک کر جاتے ہیں, اپنے آپ کو بہت تنقید کرتے ہیں, تو تھائرائیڈ گلینڈ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سٹمک یا میدا ہے, پریشان, نروسنس رہے گی, آپ پر انزائٹی رہے گی, سٹریس میں رہیں گے, غم کا شکار رہیں گے, تو میدا خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ جو ہے لنگز ہیں, پھیپھڑے ہیں, اس میں اگر آپ تذبذب کا شکار ہے, اور اسی طرح سے آپ کو ریزنٹمنٹ ہے, یا آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے کسی چیز کے لیے, صبر نہیں ہے, اور تو تنفس کا یا عمل یعنی کہ پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے. اور اگر سیلف پٹی ہے آپ کا, تو وہ بھی وہ یعنی کہ آپ ریزنٹمنٹ ہے, امپیشنس ہیں آپ, یا اس طرح کے نہیں کہ آپ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے, تو وہ لنگس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اسی طرح سے سانس کی یعنی بیماریاں ہوتی ہیں. اس طرح سے یوٹرس اور سیکشول آرگنز ہیں,
اگر اپنے جذبات کو دباتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں ان کو، یعنی کہ میرڈ ہونے کو، یا اس طرح کے خیالات کہ میرڈ نہیں ہونا چاہیے بندے کو، یا شادی نہیں کرنی چاہیے نا آل دس، یا کسی گلٹ کا شکار ہوتے ہیں سیکس کے حوالے سے، تو وہ سارے جو ہے وہ یوٹرس اور سیکشل آرگنز میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو کیفیات ہیں نا، کیفیات ہیں، دلی کیفیات ہے، ٹھیک ہے، اور جو دماغی کیفیات ہے اور دلی کیفیات ہیں، جذبات اور خیالات ہیں جو آپ کی روح سے تعلق رکھتے ہیں، اور روح کا تعلق ہارٹ چاکرا سے ہے، تو اگر یہاں پہ خرابی آتی ہے نا تو آپ کے یہ سارے آرگنز خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو انرجی کی لیئرز ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا۔ تو آج کی ڈسکشنز بس یہاں پہ تمام کرتے ہیں کہ 7 چاکراس، ٹھیک ہے، انرجی سینٹرز، اور 7 لیئرز آف انرجی آپ کی باڈی کے ارد گرد، ان سب کا ڈیپینڈ آپ کے نمبر 4 ہارٹ چاکرا پر ہے۔ ہارٹ چاکرا کا تعلق تمام قسم کی کیفیات سے ہے، جذبات سے ہے، خیالات سے ہے۔ اگر ہارٹ آپ کا خدا کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کی روشنی سے منور نہیں ہے، اس میں محبت کے، ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں، تو پھر آپ کے سارے انرجی کے جو چاکراز ہیں وہ کچھ تو بلاک ہو جائیں گے، خرابیاں ہو جائیں گی، اور پھر اس سے جو آرگنز جڑے ہوئے ہیں، دل، گردے، ٹھیک ہے، پھیپڑے، ہڈیاں، وہ سب خراب ہو جائیں گی۔ تو بیسک معاملہ نمبر 4، آلویز ریممبر ہارٹ، آلویز ریممبر یور ہارٹ چاکرا۔ اپنے دل پر نظر رکھو، اپنی روح کو دیکھو، خدا کے ساتھ الائنڈ ہے، دل میں محبت ہے، انسانیت کی، پودوں کی، جانوروں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، جہاں انا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر محبت میں تو کئی مقامات ہیں، انکنڈیشنل لو ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ ہمارا انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ رابعہ بصری جب ایک دفعہ جا رہی تھی تو وہ ایک ہاتھ میں کوئی آگ کہتے ہیں اور ایک ہاتھ میں جو ہے پانی والا لوٹا، تو لوگوں نے پوچھا کہاں تشریف لے جا رہی ہیں، تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہے کہ وہ جو پانی ہے میں چاہتی ہوں کہ دوزخ پہ ڈال دوں، ٹھیک ہے، جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں، اور جو آگ ہے وہ چاہتی ہوں کہ جنت کا یعنی کہ نہ ہو، تو کچھ اس طرح کا ہے کہ یعنی کہ کسی بھی چیز کی طلب میں یعنی کہ لوگ اللہ کی طرف نہ جائیں، اللہ سے ویسے محبت کرے، اللہ کی سے محبت کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، نیچرل ہے یہ ہماری یعنی کہ ہماری وہ دل ہی کیا ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے دل میں دیکھیں، خالق مالک کو پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، دل کے اندر جذبات کیفیات پہ نظر رکھیے، یہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، سوچے، کیفیات، نظریات، جذبات، خیالات، پھر میں کہہ رہی ہوں ان چیزوں پہ نظر رکھو، یہ صحیح ہوں گے تو انرجی کے سینٹرز ٹھیک کام کریں گے، اور ان سینٹر سے متعلق جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے اندر مشینریاں لگائی ہوئی نا، دل، گردے، جگر، پھیپڑے، یہ سارے، نہ شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ ہارٹ کا مرض ہوگا، نہ جلد کی بیماریاں ہوں گی، نہ آنکھوں کی بیماریاں ہوں گی، نہ بالوں کی بیماریاں ہوں گی۔ آپ بتاؤں مجھے اللہ کے بندے، یہ جو صوفی لوگ ہیں، یہ کتنا کوئی کھانا کھاتے تھے، کتنے اچھے اچھے بستروں پہ یہ کوئی سوتے تھے، ہیں کیسے صحت مند، خوبصورت، پر نور شخصیات کے مالک تھے، ٹھیک ہے، اور ہماری بڑے بڑے جو تھے، جو صابر، شاکر اور اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اللہ کے لوگوں سے محبت کرنے والے، دل کے چاکراس کھلے ہوئے تھے نا ان کے، تو کیسے کیسے کمالات کرتے تھے معاشرے کے اندر، کیسے کیسی آپ نے سنی ہوگی اپنے اپنے خاندانوں میں ایسے ایسے اللہ کے ولیوں کی۔ اللہ کے ولی کوئی وہ تو درجے ہیں نا ولیوں کے، کہ کوئی فقیر ہے، کوئی مجذوب ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کلندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر درجے ہیں نا، تو کوئی درجہ تو پا جائے انسان۔ ہم سب کو اپنی طرف توجہ دینی ہے کہ جناب میرے ہارٹ کی کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں جہاں روح بیٹھی ہوئی ہے اس کی معاملات کیا ہے۔ اچھا، نمبر 4 پر میں نے کہا 4 انرجی سینٹر جو ہے آپ کا ہارٹ چاکرا، اور جو کراؤن چاکرا ہے نمبر 7، ٹھیک ہے نا، نمبر 7 میں ایک گلینڈ ہے جسے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہے جسے پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، وہ اس کا بھی بہت گہرا عمل دخل ہے انسان کی بصیرت کے ساتھ اور انسان کے باقی معاملات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ پائنیل گلینڈ کا کیا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے نا، نمبر 7 انرجی سینٹر کے اندر، کراؤن چاکرا میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو پائنیل گلینڈ ہے نا وہ اس کا تعلق انسان کی اوورآل ہیلتھ اور انسان کی بصیرت کے ساتھ بڑا گہرا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بات کریں گے پائنیل گلینڈ پہ 7 چکراس کے اندر, اور پھر انشاءاللہ ہم موو فارورڈ کریں گے اپنی فائنل سٹیج میں, کہ جب ہم نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو اب دیکھیں کہ جناب ہائی جیکنگ کیسے ہو رہی ہے ہیومن اورا کی. ٹھیک ہے, پھر اس پہ ولاگ آئے گا انشاءاللہ. تو ایک ولاگ اگلا جو ہوگا وہ پائنیل گلینڈ اور اس کے فنکشنز پہ بات ہوگی, اور اس سے جو نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ وہ اس میں بات ہوگی ہم کی ہیومن اورا یا یہ جو انرجی کی لیئرز ہیں اس کے اندر کس قسم سے انٹرپشنز کی جا رہی ہیں, اور اس سے انسان کی ہائی جیکنگ کیسے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہم وہ ہے نا کہ خود اپنے پہ الاؤ کر رہے ہیں, اور وہ جو کر رہے ہیں ہم پہ اٹیک وہ کیسے آ رہا ہے, تو ان پہ بات ہوگی. تو یہ آپ نہ مس کیجئے, اور کوئی سوال ہے تو آپ سوال لکھیے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ جواب دوں گی, اور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جلد از جلد جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے ولاگ اپلوڈ کیا کروں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, یقین مانیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے میں. تو میرے لیے دعا کیجئے, جو مجھے سن رہے دعا کیجئے کہ میں جلد از جلد اپنے اس کام کو کروں, اور یقین مانیے بہت کچھ آپ سے شیئر کرنے کے لیے. اس عالمی دنیا کے نظام, اس سیاسی نظام, یہ سارے بگاڑ ان چیزوں پہ آئیں گے, لیکن میں اپنی انسان کی ویری نیچر اور اس کی نوعیت کو آپ کو سمجھا دینا چاہتی ہوں نا, کہ سب سے پہلے ہم اپنی جسم اور روح کو سمجھ جائیں کہ ہم کیا ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے نا تو یہ سارے نظام جو ارد گرد گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ہمارے ارد گرد, جو شیطانیاں ہیں مکاریاں ہیں, وہ سب ہم سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر انشاءاللہ العزیز معاملات ہمارے لیے بہت اچھے ہو جائیں گے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور قمری سال تو ہے جاری و ساری, تو شمسی سال جو ہے وہ کل جو شروع ہو رہا ہے 2026 رات 12 بجے کے بعد, تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے جو ہے وہ اچھے اچھے کام لے, اور ہمیں انسانیت کی بھلائی کا انسانیت کی بھلائی میں اپنا جو ہے کارآمد حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس گزرے ہوئے سال میں تو آپ معاف کر دیجئے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب کو خوش اور آباد رکھے اور شاد رکھے, اور آپ لوگ محبت کریں اور محبت کو پھیلائیں. یہی ہمارا مقصد ہے, یہی اسلام ہے, یہی اسلام ہے. اوکے, اللہ حافظ.